نے ہر رشتے نو بھلان دا ادب ہے، پکارن دا ادب ہے، لیکن کائنات دے اندر صرف میرے کملی والے دا نام اور ہستی ایسی ہے کہ جنہ دے نام نو پکارن دا بھی ادب ہے اور سنن دا بھی ادب ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ جدو کسی دے سامنے میرے آقا دا نام لے آ جائے تو سنن والے دی زبان چپ نہ روے، آکھے صلی اللہ، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب نالوں وڈا بخیل تے کنجوس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں وڈا بخیل اور کنجوس وہ بندہ ہے کہ جدے سامنے میں محمد دا نام لے آ جائے تے میرا نام سن کے میرے تے درود نہ بھیجے۔ بخیل بننا چاہیے کہ سخی؟ میرے آقا دا نام آئے تے بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی گل سمجھ آئے تے ثواب دی نیت نال جزاک اللہ۔ دوستو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر مطلقاً موت منگنا حرام ہے۔ مطلق موت تو کی مراد ہے کہ کوئی بندہ آکھے کہ جڑا بندہ قبر چلا گیا ہے کاش دی جگہ میں چلا جاؤں، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں فنا ہو جاواں، میں مر جاواں، انج دی موت منگنا کیے حرام ہے، جائز نہیں۔ تجھے بندہ ان جاکھے کہ ربا میں نو ایمان دی سلامتی والی موت نصیب فرما، ایسی موت منگنا مستحب ہے۔ ہن جے سارے بولو تے میں اگلی گل کراں، تھوڑی جی ہمت کر کے۔ مطلقاً موت منگنا حرام ہے، ایمان دی سلامتی نال موت منگنا مستحب ہے، شہادت دی موت منگنا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا مومن اور ایمان والا ہے ہی نہیں جن نے آج تک شہادت دی دعا نہ کیتی ہوگی، شہادت منگی نہ ہوگی۔ ہر مومن مانگدا ہے، ہر ایمان والا مانگدا ہے۔ تسی سوچ رہے ہوگے کہ دل تے کردہ شہادت ملے پر کدی باضابطہ اللہ کو لو منگی تے نہیں۔ کچھ ہوں گے افراد کہ جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دل تو کرتا ہے کہ شہادت ملے لیکن کبھی مانگی، حالانکہ وہ بھی مانگتے ہیں، ہر بار مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں۔ کیسے؟ بندے نے نماز دی نیت بننی ہے تو سورت فاتحہ شروع کر دیتی تے کہندا کی یہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ کہندا ہے ربا مینو سیدھے رستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ربا اونا دے رستے تے چلا جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ تے پتہ ہے اللہ نے انعام کنہ تے کیتا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ مینو نبیاں والے رستے تے چلا، مینو صدیقاں والے رستے تے چلا، مینو شہداء والے رستے تے چلا، مینو نیک لوگاں والے رستے تے چلا۔ میرے معزز سامعین، میں سمجھانا ہی چاہنا کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ایمان والی
موجود ہے. ہر بندہ چاہتا ہے سانو شہادت مل جائے. وجہ کی ہے؟ بندے نو پتہ ہے کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچوں گردا ہے او دی بخشش پہلے ہو جاتی ہے. شہید دا ایک پیر دنیا تے ہوندا ہے, دوسرا پیر جنت وچ پہنچ جاندا ہے. مولوی چاہندا ہے مینوں شہادت مل جائے, پیر چاہندا ہے مینوں شہادت مل جائے, ادیب چاہندا ہے مینوں شہادت مل جائے, رائٹر چاہندا ہے مینوں شہادت مل جائے, امیر تے غریب چاہندا ہے سانو شہادت مل جائے, بادشاہ تے گدا چاہندے نے سانو شہادت مل جائے, محمد پور دے رہن والے سارا جہان چاہندا ہے سانو شہادت مل جائے. شہادت چاہندی ہے مینوں حسین مل جائے. بندہ کسے مولوی نو پوچھے تو کی چاہنا ہے, مولوی کہندا ہے میں چاہنا مینوں شہادت مل جائے. تو جے بندہ شہادت نو پوچھے تینوں کی چاہیدا ہے, شہادت تو دسنا, تیری خواہش, تیری آرزو, تیری جستجو, تو کنوں چاہنی ہے. شہادت کہے گی مینوں شان تاں ملے گی جے مینوں حسین مل جائے. مولوی نو شان ملے کہ انہوں شہادت ملی ہے, شہادت نو شان ملی ہے انہوں حسین ملے آئے رضی اللہ تعالی عنہ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللہ تے تھوڑی ڈیرہ غازی خان تو آ رہی ہے, ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ نہ خرچہ ہوندا ہے نہ پرچہ ہوندا ہے, اللہ دے عرشاں تے چرچا ہوندا ہے. توجہ کرنا میرے معزز سامعین, اللہ دا قرآن کہندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات. رب کہندا جڑے شہید ہو جاندے نے اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھو. توجہ کرنا میں گل ذرا شروع تو بھی کچھ کرنا چاہنا وا. اے میاں کیسا منظر ہوئے گا جدو میری محبوب علیہ السلام آپ نو میسج ملے آجے یا رسول اللہ ذرا تشریف لے آنا, اللہ نے تواڈی بیٹی نو بیٹا عطا کیتا ہے, اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو اے میرے پروردگار دسنا اے بچہ کون ہے, مشیت نے کیا ہوئے گا, ذرا اے دے وال تکنا اینو حسین کہندے نے, ذرا اے دے وال تکنا اینو علی دا پتر کہندے نے, ذرا اے دے وال تکنا اینو فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا کہندے نے, ذرا اے دے وال تکنا اینو حسن دا ویر کہندے نے. میاں کیسا منظر ہوئے گا, میرے محبوب علیہ السلام آپ پہنچے نے, میں سوال قائم کر دیتا اے میرے رب کریم کائنات کئی پئی آندی ہے کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ نو بیٹا عطا کیتا ہے. خدا را طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا, مشیت نے آکھیا ہوئے گا میں نبی دی بیٹی نو پتر دے کے کائنات نو دسنا چاہنا کہ پتر دین والا کون ہے. ذرا بلند آواز نال اس مسجد نو ذرا اپنے ایمان دا گواہ بنا لے. اے میاں میرا اللہ پتر نہ دینا چاہے, سارا جان رل کے پتر نہیں دے سکدا. میں نہیں جے کہندا, اللہ دا قرآن کہندا ہے یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.
تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے. مولوی دعا تے کر سکدا ہے پر میاں پتر نہیں دے سکدا. تیرا پیر تیرے لئی دعا تے کر سکدا ہے تینو پتر نہیں دے سکدا. میرے آقا پہنچے نے, میرے آقا نے آکھیا آ حسین میں تیرے کن وچ اذان پڑھاں, تیرے کان وچ اذان پڑھا. توجہ طالب علم دی طرف. اے میرے رب کریم میرے آقا اذان نہ بھی پڑھ دے تے کوئی اور پڑھ لیندا. مینوں انج لگدا ہے جویں آقا نے کیا ہوئے گا حسین آ میں تیرے کان وچ اذان پڑھ کے تینوں اوندے ہی دساں تاکہ تینوں پتہ لگ جائے اذان ہے کنی ہے. میں اذان دو ود پڑھنی ہے میں دو کٹ پڑھنی ہے. جے سبحان اللہ سارے آنکھوں تے ہور گل کراں. توجہ کرنا, میرے آقا نے آکھیا ہوئے گا حسین آ میں تیرے کن وچ اذان پڑھ کے تینوں اوندے ہی دساں. اے حسین تاکہ تینوں پتہ چل جائے کہ اذان وچ صرف تیرے نانے دا نام ہوندا ہے تیرے باپ دا نہیں ہوندا. اشہد اللہ محمد اشہد اللہ محمد آتا کہ تیرا عقیدہ بن جائے تیرا ایمان بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کہندے نے علی گل سننا دس اس پتر دا نام کی رکھنا ہے. حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ میں دا نام حرب رکھنا چاہنا وا. میرے آقا کہندے نے اے دا نام حرب نہیں رکھنا حسین رکھنا ہے. توجہ ہے کی نام رکھنا ہے حسین. حسین جنت دا بادشاہ, حسین جنت دا بادشاہ. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تختوں تے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو. توجہ کرنا آقا کہنے نے میں نام حسین رکھنے. توجہ طالب علم دی طرف. میں تصورات دی دنیا دے اندر اپنے آقا نو پوچھیا یا رسول اللہ تسی نام حسین کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ آقا کہندے نے پہلی وجہ تے ایوے اللہ نے حسن و حسین میرے نواسیاں دے نام پہلے سوال کے رکھے ہوئے سن. میرا تصور میرا جملہ میرے آقا نے کیا ہوئے گا. دوسری وجہ میں تینوں سمجھاواں. حرب دا معنی ہے لڑن والا جنگجو. حسین نے لڑنا کوئی نہیں بلکہ انہیں امیر معاویہ نال صلح کر لینی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اے دنیا تے لڑائیاں نہیں لڑن آیا, اے تے گروہاں دے وچ صلح کروان لئی آیا ہے. اے میاں اختلاف کرن لئی آیا لئی نہیں آیا بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اتے بیعت کرن لئی آیا ہے. اچھا حسین آ میں تینوں گڑتی دیاں. لوکی بڑے فخر نال کہندے نے جی میرے پتر نو حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے گڑتی دتی. جنوں میرے نبی دا غلام گڑتی دے وے او دی تے بڑی شان ہے. پھر حسین دا کنا مقام ہوئے گا جنہاں نو گڑتی میرے مصطفیٰ نے دے دتی. اب گڑتی حضور علیہ السلام نے کس چیز کی دی؟ کھجور کی دی. گٹی بھائی سمجھ آ رہی ہے. مینوں سرائکی نہیں ہوندی تو پنجابی نہیں ہوندی. توجہ رہے. میرے آقا نے کی دتی بولو یار گھٹی دتی. توجہ کرنا
میرے آقا نے کھجور دی گڑتی نہیں دیتی، اپنی زبان مبارک نال گڑتی دیتی۔ جو سارے بولو تے اگلا جملہ، اے میرے نبی دی زبان نہیں، اینو اللہ دا قرآن کہندے نے۔ جیڑا قرآن 23 سال دے اندر میرے نبی دے سینے دے اندر آیا ہے، اے آندے سارا قرآن میرے نبی نے حسین دیا ہونٹا تے رکھ دیتا۔ طالب علم دا جملہ سمجھ، میں سوال قائم کر دیتا، اے میرے رب کریم، میں اپنے علماء دیوبند کولو سنے کہ جدو کسے بچے نو گڑتی دے وی دیے، کسے مٹھی شے دا استعمال کری دے، کوئی چینی دا استعمال کرے، کوئی کھجور دا استعمال کرے، کوئی شہد دا استعمال کرے، اے میرے رب کریم، میرے آقا نے کھجور نہیں مگوائی، شہد نہیں مگوایا، بلکہ اپنی زبان نال گڑتی دیتی ہے۔ خدا را طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، مشیت نے کیا ہوئے گا، میرے کملی والے نے زبان نال گڑتی دیتی ہے۔ مینوں قسم اپنے رب ہون دی، شہد دے اندر بھی او مٹھاس کوئی نہیں جیڑی مٹھاس میں اللہ نے زبان مصطفیٰ دے اندر رکھی ہے۔ تو کہنا سنت ہے تو سنت ہی ہے۔ جو سارے بولو تے اور گل کراں، شہد بڑا میٹھا ہے، شہد دی مٹھاس دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ جے میں انج کواں تے بے جا نہیں ہوئے گا۔ اے میاں شہد نو مٹھاس بھی کملی والے دی زبان نے عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، میں کیڑی گل کراں، توجہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے آقا دے اتے سوار ہو چکے نے۔ حضرت ابو بکر پہنچے نے، کہندے نے یا رسول اللہ، اس سواری کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ میرے آقا کہندے نے ابو بکر سواری تے پیاری ہے، ذرا ویکھنا سوار کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا میرے نواسے ول ویکھنا، میرے پتر ول ویکھنا، کتنا سونا پیا لگدا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت حسین دی بڑی شان کیوں نہ ہووے، انہاں نوں میرے مصطفیٰ نے اٹھایا۔ حضرت حسین دی بڑی شان بڑا مقام کیوں نہ ہووے، انہاں نوں میرے مصطفیٰ نے اٹھایا۔ سارے بولو تے گل پوری کراں۔ سبحان اللہ دی کسے پابندی تے نہیں لائی۔ ابو جی رحمت اللہ علیہ کہندے سن کہ جڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کہندا نا، اللہ رب العزت جنت چودے نال ایک درخت لا دیندے تے جنہ دی سبحان اللہ ٹھلی ہوندی ہے پھر جنت وچ ککر لگدے نے، تے جے جنت وچ بھی جا کے مسواکاں لانیاں نے تے فائدہ جنت وچ جان دا۔ کوئی ذرا چونسے والی سبحان اللہ، کوئی آلو بخارے والی، او بول چھڑو، توجہ کرنا۔ حضرت حسین دی بڑی شان کیوں نہ ہووے، میرے مصطفیٰ نے اٹھایا۔ توجہ کرنا، سنی او دا بھی غلام جنوں میرا مصطفیٰ اٹھائے، سنی او دا بھی غلام جنوں میرا مصطفیٰ اٹھائے، تے سنی او دا بھی غلام جیڑا میرے مصطفیٰ نو اٹھائے۔ اے میاں حسین دی تے شان کہ انہاں نو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے۔ پھر اس ابو بکر دا کنا مقام ہوئے گا جن نے نبوت نو کندھیاں تے اٹھایا ہے، جن نے میرے مصطفیٰ نو موٹیاں تے اٹھایا ہے۔ پھر صرف اٹھایا نہیں بلکہ لے کے ٹر پے، پھر چولی وچ بٹھا کے اعلان کیتا کہ دل نبی دے نظارے کلو رجدائی نہیں، تے
سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں توجہ کرنا محمد پور دیوان دا مولوی کہندا ہے میں بڑا نصیباں والا میں قرآن پڑھنا وا پیر کہندا ہے میں بڑا نصیباں والا میں قرآن پڑھنا وا اللہ دی قسم تیری تے میری شان ہے اسی قرآن پڑھنے قرآن تو اے شان صحابہ سی انہاں قرآن تو بھی پڑھیا ہے تے صاحب قرآن تو بھی پڑھیا ہے نبی نو چولی چھپا کے حضرت ابو بکر تک رہنے میں تصورات دی دنیا دے اندر پوچھیا کی پہ کر دے ہو حضرت صدیق کہندے نے میں قرآن پہ پڑھنا میں تلاوت پہ کرنا میں وضحا پہ پڑھنا میں واللیل پہ پڑھنا علم نشرا پہ پڑھنا ورفعنا پہ پڑھنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت حسین دی نشان ہے پھر میں نو کہن دینا کربلا کا شاہ حسین بولو ذرا حسینی بولے یزیدی نال میرا کوئی تعلق نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے دسنا کربلا کا شاہ حسین ہاتھوں تھلے نہ جان اتنے ہی لگے جان کربلا کا شاہ حسین تیری نماز واہ حسین تیرا کلمہ واہ حسین تو نبی دی سکھائی ہوئی اذان پڑھے واہ حسین تو عمرہ نبی ورگا کرے واہ حسین تو حج میرے نبی ورگا کرے بول یار نہیں تے میں اتھی چھڑ دیاں گا توجہ کرنا تیری شان واہ حسین تیرا مقام واہ حسین تیری عظمت واہ حسین تیری بلندی واہ حسین تیری رفعت واہ حسین تو کربلا اندر گیا واہ حسین تو کٹ گیا واہ حسین تو سر جھکایا کوئی نہیں واہ حسین تو بکیا کوئی نہیں واہ حسین تو عامل قرآن واہ حسین تو عالم قرآن واہ حسین تو جنگ دے میدان اندر بھی نماز نہیں چھڑی واہ حسین پھر میں نو کہن دینا اللہ اکبر کبیرہ پیئیں گے کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا خبر ملی کہ یزید ابن معاویہ آپ خلیفہ بن چکے حکمران اور امیر بن گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اختلاف کیا کیسا یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کر کوفیاں بےایمانہ نے خط لکھے حضرت حسین نو کہ ساڈے کول آ جاؤ اسی یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کرنی اساں تے نواسہ رسول دے ہاتھ بیعت کرنی ہے میاں کیسا منظر ہوئے گا ایک روایت دے مطابق 12,000 خط آئے کوفیاں دے ہر خط دے اندر موجود ہے ایسا توانو توڑے ہاتھ بیعت کرنی ہے
یزید نو نہیں چاہندے اسا یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں جے کرنی اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سفر کرن دا ارادہ کیتا جے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے حضرت حسین نو منع کیتا کہندے نے حسین اے کوفی بڑے بے ایمان نے بڑے غدار نے بڑے دھوکے باز نے انہاں نے تواڈے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بھی دھوکا کیتا سی تواڈے ویر حسن نو بھی زہر دے دتا گیا سی تسی انہاں تے اعتماد نہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو بھیجیا جانا جا کے خبرہ لے کے آ پتہ کر کی حالات نے حضرت مسلم بن عقیل سب قید رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہنچے نے اے میاں حلے پہنچے کی نے کوفیاں دے ہزار لشکر نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے آپ نو اپنا امام بنا لیا ہے پیچھے نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین نو خط لکھیا کہ حالات بڑے سازگار نے اے واقعی تواڈے ہاتھ بیعت کرنا چاہندے نے تسی سفر کر کے آ جاؤ میاں حضرت حسین نے سفر کیتا جے لشکر دے اندر حضرت حسین بھی موجود نے سیدہ زینب بھی موجود نے سیدہ سکینہ بھی موجود نے اونو محمد بھی موجود نے علی اکبر تی علی اصغر بھی موجود نے سفر پہ کر دینے ایک مقام تے پہنچے نے خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد پر دیوان دے رہنے والے طالب علم عقیدہ سمجھنا حسین دی شان نو منن واسطے کیا سی گھوڑے نو ویکھاں گے حسین دی شان نو منن واسطے کیا سی کرب و بلا دے میدان نو ویکھاں گے اللہ دی قسم کرب و بلا دے میدان نو شان میرے حسین دی وجہ تو ملی ہے تے حسین نو شان میرے مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین نو خبرہ پہنچیاں نے مقام قادسیہ تے میرے پیر حسین نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے اعلان کیتا میرے چچا زاد بھائی نو شہید کر دیتا گیا ہے اسی ان واپس نہیں جاواں گے حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا حسین لختے جگر نبی دا حسین تیرا ہے یا کہ میرا میرا پیر حسین اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہندا تواڈے وچوں جن واپس جانا جا سکدا میں حسین نو نہیں روکاں گا میاں 72 افراد دا قافلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال چل پیا چل دیا میاں کرب و بلا دا میدان آ چکیا ہے کیسا منظر ہوئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نے تے کہندے نے میں 3 گلاں رکھنا وا یا مینوں واپس جان دتا جائے یا مینوں کسے سرحد تے جان دتا جائے تیسری گل کہنا تسی ذرا پیچھے ہٹ جاؤ میں آپ یزید کول جانا میں جا کے گل کرنا وا جے تیرا ایمان تے ذوق تازہ ہے تے پھر طالب علم بل توجہ کرنا حضرت حسین نے آکھیا ہوئے گا تسی ذرا پیچھے ہٹ جاؤ میں یزید کول جانا میں جا کے پوچھنا یزید دس تیرا تے میرا جوڑ کیے تیری تے میری برابری کیے اوے یزید گل سن تیرے پیرا دیا
دیاں تلیاں امیر معاویہ دی چولی وچ کھیڈیاں نے تے میرے پیر کملی والے دے کندھے تے کھیڈے نے تیرے پیر تیرے اپنے خاندان تے قبیلے دے اندر کھیڈ دے رہنے میرے پیر میرے پیراں دیاں تلیاں میرے پسینے نو تے مصطفیٰ بھی سنگدے ہوندے سن مینوں بوسا میرے آقا بھی دیندے سن دس تیری تے میری برابری کیویں بندی ہے اللہ اکبر کبیرہ میاں دوسرے پاسے شمر موجود نے انہاں نو بے ایماناں نو پتہ لگ گیا کہ یزید کول جان دتا تے ساڈی اصلیت کھل جائے گی ساڈا پتہ لگ جانا خط بھی خود بھیجے اور دغا بھی خود کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بے ایمانی پر اتر آئے میاں خیمے موجود نے نبی دا گھرانہ نبی دے گھر والے موجود نے کہندے نے جی جنگ شروع کیتی جائے کیسا منظر ہوئے گا اے میاں آج کوئی بیگانہ پتر کٹدا ہویا نہیں ویکھ سکدا اے تے آلے رسول نے اے میاں عام بندہ بھی ساڑھے سامنے زخمی ہو جائے ساڑھے کلو برداشت نہیں جے ہوندا اللہ دی قسمیں چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھیا کہ علی اصغر بھی نکلے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بھی نکلے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں بھی جنگ شروع ہو گئی ادھروں بھی شمر اپنی فوج لے کے آ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قافلے دے وچوں نوجوان نکلیا تے بے ایماناں دیاں لاشاں بچھانیاں شروع کر دتیاں آہستہ آہستہ سارے نے شہادت دا جام نوش فرما لیا اللہ اکبر کبیرہ اے میاں ابن زیاد تیری ذریت تے لعنت بھیجنا تینوں اینا خیال نہیں آیا کہ جڑے حسین نو میرے آقا سینے نال لاندے رہنے جنہاں نو چمدے رہنے جنہاں نو بوسے دیندے رہنے اج تو آلے رسول دے اتے اتنا ظلم پہ کرنا ہے کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے اس راز سے واقف ہے زمانے والے آخر دے اندر حضرت حسین نکلے نے پہلو حضرت حسین اپنے پتر دیا اپنے پتیجیاں دیا لاشاں اٹھا کے خیمے دے اندر لے کے آ رہے لوکی کہنے نے جی شور کر دینے سیدہ زینب نے دوپٹہ اتار دیتا سیدہ زینب نے شور کیتا اللہ دی قسم ہے میں شرع صدر نل کہنا وا تیرے سامنے تیری ماں دے سامنے تو کٹ جائے تیری ماں برداشت نہیں کرے گی لا محالہ آ جائے گی میدان دے اندر پردے دا خیال نہیں کرے گی اے آلے رسول نے اے نبی دا خون اینا شور نہیں کیتا اینا دوپٹہ نہیں اتاریا اینا وال نہیں کھولے اینا ماتم نہیں کیتا اینا آہوزاری نہیں کیتی سیدہ زینب دے کول اپنے کرانے دے اپنے پتیجیاں دے میاں لاشے بچھڑے ہوئے نے سیدہ ایک اعلان پیا کر دیا نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا دے میدان اندر نکلے بے ایمانہ نے حملہ کیتا
انہاں نو پتہ سی یہ علی دا بیٹا ہے، خیبر نو اکھاڑ دین والے شیر خدا دا بیٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لاشاں دے لاشاں بچھانے شروع کر دیتے۔ جدو بےایماناں نے دیکھیا کہ انج نہیں شہید کر سکدے اسی، پھر یکدم حملہ آور ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا، اور حضرت حسین نے جنگ دے دوران بھی کرب و بلا دے اندر تلواراں دے سائے تلے بھی نماز نہیں چھوڑی، تاکہ محمد پر دیوان دے غیور مسلمانوں نو پتہ چل جائے کہ تلواراں دے سائے تلے بھی ہوئیے تے نماز نہیں چھڑی دی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ طالب علم دا جملہ سبق کہ حضرت حسین نے شہادت دا جام نوش فرمایا، اے فنا نہیں اے بقائے، اے فنا نہیں اے بقائے۔ تے یزید نو کوئی بندہ احسن طریقے نال اور اچھے لفظاں یاد نہیں کردا۔ اج سارے بندے فخر نال اے کہندے نے کہ اسی کیاں حسینیاں۔ اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ما اصبح بي من نعمتي وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجرنا من النار. یا اللہ آج کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ جس میں کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن حضرات نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ان کا سجانا قبول فرما. یا اللہ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا انعقاد کیا. یا اللہ تو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کا حشر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں فرما. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے سمیت حاضرین مجلس میں سے جن حضرات کے جو حضرات اس دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما. جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. جو حضرات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ جب نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.